ان کی زبان بندی کے سلسلے میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہو یا مسلم لیگ نون ہو، انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ان کو ہٹ کرنے کے حوالے سے کچھ افراد کو سپاری دے دی گئی ہے۔ چکوال کے فارم ہاؤس کے رائٹ لیفٹ پر کون سے لوگ سرکاری بن کر گھوم رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ حقوق کی بحالی کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا کر سچ اور حق کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، پاکستان کی صحافت میں ایک بہت بڑی آواز جن کو مسلسل پچھلے 3 سال سے نہ صرف سیکورٹی خطرات ہیں بلکہ ان پر مسلسل ایک ذہنی دباؤ بھی قائم کیا گیا اور ان کے اوپر بے شمار مقدمات بھی بنائے گئے۔ ان کو چپ کروانے کے لیے ان کی زبان بندی کے سلسلے میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہو یا مسلم لیگ نون ہو، انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور پچھلے 2 سال کے اندر جس قدر انہوں نے عزیمت کا سامنا کیا، جس قدر ان کے اوپر ایک مشکل ٹائم گزرا، اس کا پاکستان سمیت پوری دنیا اور اس کا میڈیا گواہ ہے۔ ایک ایسی آواز جس نے ہمیشہ سے غلط کو غلط کہا اور ان سے ٹکرا گئے۔ عمران ریاض خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، جس طرح سے فواد شباز صاحب نے ایک ویلوگ کیا اور انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ مجھے ایک سینئر صحافی نے بتایا کہ ان کو قتل کرنے کی سازش مکمل ہو چکی ہے۔ اس کو سپاری دی گئی، اس کو یہ ٹاسک سونپا گیا، اس کے پس پردہ کیا محرکات ہیں، کون کون سے لوگ شامل ہیں، وہ ان ایڈوانس انہوں نے بتا دی ہے اور ساری کی ساری تفصیلات اس سینئر صحافی کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اگر ہم اس ویڈیو کے بعد کی بات کریں تو لوگوں کے ذہن میں 2 نام آ رہے تھے، ایک تھا حامد میر صاحب اور ایک تھے عمران ریاض خان صاحب کا نام۔ اب واضح طور پر سوشل میڈیا کے اوپر ایک مہم چلی ہے جس کی ابتدا ہوئی ہے ابھی سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے، مختلف جرنلسٹ کی طرف سے، مختلف سیاستدانوں کی طرف سے، اور واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ عمران ریاض خان کو خدا نہ خواستہ قتل کروانے کی سازش مریم نواز شریف اور ان کے ساتھ کچھ افراد کر چکے ہیں۔ ان کو ہٹ کرنے کے حوالے سے کچھ افراد کو سپاری دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا صارفین بھی آواز اٹھا رہے ہیں، مختلف صحافی برادری بھی آواز اٹھا رہی ہے۔ ریسنٹلی مہر شرافت جو دوست ہیں عمران بھائی کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، جنہوں نے مریم نواز شریف کو بری طرح سے شکست دی تھی، لیکن فارم 47 کے صدقے سے اور فارم 47 کے جس طرح سے ان کو استعمال کرتے ہوئے نتائج بدلے گئے، فارم 47 کی پیداوار جو مریم نواز ہیں، موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ سازش کی ہے اور جتنے افراد اس میں شامل ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور چکوال کے فارم ہاؤس کے رائٹ لیفٹ پر کون سے لوگ سرکاری بن کر گھوم رہے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ برصورت یہ بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے، اور یاد رکھیں پاکستانیوں، آپ نے پہلے ایک پاکستان کی آواز تھی جو حق اور سچ کی آواز تھی، جو فیکٹس اینڈ فگر میں بات کرنے والے تھے، جو اپنے تعلقات کو، اپنی دوستی کو بالکل بھی وہاں پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے جہاں پر ملک کی بات ہو۔ ارشد شریف شہید کا ساتھ اس قوم نے صحیح ٹائم پہ نہیں دیا تھا۔ تب اگر ساتھ دیا ہوتا جب وہ زندہ تھے، جب وہ پاکستان میں تھے، جب ان کے اوپر مسلسل غداری کے اور بغاوت کے پرچے ہو رہے تھے، اگر ایسے ٹائم میں ہم نے ان کے ساتھ سٹینڈ لے لیا ہوتا تو وہ کبھی بھی ملک چھوڑ کر نہ جاتے، وہ کبھی بھی دیار غیر میں قتل نہ ہوتے۔ تو وہ وقت گزر گیا، یہ پاکستانی قوم ایک قیمتی اثاثہ ارشد شریف شہید کو نہیں بچا سکی، لیکن یاد رکھیں عمران ریاض خان صاحب آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، انہوں نے آپ کے لیے ہی 142 دن کی جو تکلیف اٹھائی ہے، اگر اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، جو تکلیفیں، جو ظلم، جو مصائب عمران ریاض خان نے برداشت کیے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ کو ان میں سے صرف ایک بتا دیا جائے کہ ان کو کس حالت میں رکھا گیا تھا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ سن نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن انہوں نے اس مٹی کی محبت میں اور اس وطن کی محبت میں، پاکستان کے عشق میں، انہوں نے یہ سارے کا سارا کچھ برداشت کیا، لیکن اپنے نظریے کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ ایک ایسی آواز جو اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی جیسے ہی منظر عام پر آتے ہیں وہ سب سے پہلے جب ان کی زبان خراب کر کے بھیجا گیا، جب وہ بول نہیں پاتے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے ریکور کیا،
جیسے ہی بولنا شروع کیا سب سے پہلے اس بندے نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، اور اس بندے نے واضح طور پر کہا تھا یہ ملک بھی میرا ہے، ادارے بھی میرے ہیں، اگر اختلاف ہے وہ چند لوگوں سے ہے، وہ تھا ہے اور چلتا رہے گا، لیکن اس ملک کے بارے میں انہوں نے اتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی 1% بھی رائے نہیں بدلی، 1% بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس ملک نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یعنی اداروں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے تو کبھی کس سے گلہ بھی نہیں کیا۔ وہ شخص پاکستانیوں آپ کے لیے لڑ رہا ہے، وہ شخص پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی اور ان کے حقوق کی بحالی کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا کر سچ اور حق کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہے۔ عمران ریاض خان حق اور سچ کی آواز ہیں۔ عمران ریاض خان اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ عمران ریاض خان اپنی جان خطرے میں ڈال کر فیکٹس اینڈ فگر ریئلٹی کی بیس پر عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ عمران ریاض خان اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس بدترین الیکشن میں ہونے والی دھاندلی جو ہے اس کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ عمران ریاض خان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے آپ کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں۔ اب قوم کا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے ایک خدا نخواستہ دوبارہ سے عرش شریف شہید والی تاریخ دہرانے دینی ہے۔ ان قاتلوں کو، ان بدمعاشوں کو، ان لٹیروں کو، ان این آر او کی پیداوار کو، ان اسٹیبلشمنٹ کے چمچوں کو کیا تم لوگوں نے دوبارہ سے اتنا حاوی ہونے دینا ہے کہ یہ دوبارہ سے پاکستان کا ایک قیمتی ترین اثاثہ اس کو خدا نخواستہ نقصان پہنچا سکے، یا آپ نے اپنے اس قیمتی اثاثے کی حفاظت کرنی ہے؟ اور یقینی طور پر اس کے لیے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو بھی اقدام اٹھانا ہوگا۔ جب ان کو پتہ چل چکا کہ اس وقت ان کو لائف تھریٹ ہے، تو وہ چونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو ہم ان سے گزارش بھی کریں گے، علی امین گنڈا پور صاحب سے اور وہاں کی گورنمنٹ سے، کہ وہ عمران بھائی کی سیکیورٹی جو ہے اس کو یقینی بنائیں۔ یقینی طور پر یہ گھٹن کا ماحول ہے، وقت گزر جائے گا، ان ڈاکوؤں نے، چوروں نے، مفروروں نے، لٹیروں نے ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن ان کی تاریخ رہی ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں تو شریف خاندان سب سے بدترین، غلیظ ترین اور بدبودار سیاست کرنے کا قائل ہے۔ شریف خاندان نے ہمیشہ سے لوگوں کو قتل کروانے، مروانے، مارنے، اٹھانے، انہی چیزوں کی سیاست کی ہے۔ شریف خاندان نے ہمیشہ سے بد کردار ہونے کا مظاہرہ کیا ہے اور لوگوں کے کردار پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ شریف خاندان نے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کر کے اقتدار لیا ہے۔ شریف خاندان نے ہمیشہ سے بوٹ چاٹ کے چور دروازہ ہے اس کا استعمال کیا ہے۔ نون لیگ نے ہمیشہ سے لوگوں کے جمہوری حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کو گرانے میں اپنا گھٹیا کردار ادا کیا ہے۔ نواز شریف صاحب سمیت مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سے طاقتور لوگوں کے گندے کپڑے دھوئے ہیں، اور نہ صرف گندے کپڑے دھوئے ہیں بلکہ ان کے لیے لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتی اور آخری حد تک انہوں نے گھٹیا پن کا مظاہرہ بھی کیا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، پورا شریف خاندان، مسلم لیگ نون اور خاص طور پر پنجاب کے اوپر فارم 47 کی پیداوار ایک مسلط وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، یاد رکھیے گا کہ اگر آپ خدا نخواستہ یہ حرکت کریں گی تو کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، آپ کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کون کہاں پر ہے، ہم جانتے ہیں اس قتل کے پیچھے کون سے کردار ہیں، کون کون ملوث ہے، کس کس کو ٹاسک سونپا گیا ہے، سب جانتے ہیں اور سب ریکارڈ کے اوپر ہے۔ بالکل بھی آپ کو معافی نہیں ہوگی، اور پاکستانی قوم کا یہ امتحان ہے، ان کو پاکستان کے اثاثے کو بچانا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اللہ پاک عمران ریاض خان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔